سراب زیست از قلم رخسار انجم۔ رات کا وقت تھا۔ شیشے کی بنی لمبی بڑی ٹیبل کے گرد چاروں طرف کرسیاں پڑی تھیں جن پر وہ گھر کے سبھی فرد بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے۔ میں اور تمہاری ماں اس ویکینڈ پر انگلینڈ جا رہے ہیں، جنید نے کھانے کے دوران کہا۔ پھر سے؟ معاذ نے چونک کر کہا تو جنید نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ کیا پھر سے؟ انہوں نے اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ آئی مین ڈیڈ، اگلے ہی مہینے تو آپ لوگ امریکہ سے واپس آئے ہیں اور اس ویکینڈ انگلینڈ، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ اس نے جیسے ٹوکنے والے انداز میں کہا تو معیز نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ جنید نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر معاذ کو۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اب ہم گھومیں بھی تو تم لوگوں سے پوچھ کر؟ میں نے یہ کب کہا ڈیڈ؟ معاذ کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ نہیں تو پھر تم نے کیا کہا؟ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تمہیں ہمارے گھومنے پر اعتراض ہے؟ ہمارے پاس اپنا پیسہ ہے، ہم جب چاہیں جس سے چاہیں جہاں چاہیں گھومیں۔ وہ آنکھیں بڑی کیے اسے غصے سے کہہ رہے تھے۔ ڈیڈ، اٹس ناٹ اے بگ میٹر، آپ بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ میں نے جسٹ کہا کہ آپ اگلے ہی مہینے گئے، بلکہ اگلے ہی نہیں، آپ اور موم پچھلے 1 سال سے ہر مہینے جاتے ہیں گھومنے۔ ہم نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ اپنے پیسوں سے ہی گھومنے جاتے ہیں۔ اس نے آپ پہ زور دے کر کہا تو جسے ان کا غصہ اور ہوا کو چھو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، زبان لڑاتے ہو اپنے باپ سے، شرم نہیں آتی؟ اس لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ بڑے ہو کر ہم سے مقابلہ کرو۔ ان کی کہی گئی بات پر معاذ نے دم بخود دیکھتا رہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ معاذ نے گہرا سانس لیا۔ اپنے باپ کے آگے بولنا فضول تھا۔ وہ جانتا تھا وہ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ خود کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ غصے کے پہلے کم تیز تھے پر عمر بڑھتی جا رہی تھی اور دن رات شراب سگریٹ پینے کی وجہ سے وہ چڑچڑے رہتے تھے۔ انہیں اپنے بچوں میں سے کسی کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا اور نہ انیتا کو تھا۔ دونوں ہسبینڈ وائف اپنی زندگی ایسے گزارتے تھے جیسے ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ کھانے سے فری ہو کر معیز باہر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ انیتا اور جنید بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تھے۔ جنید آزاد ترین خیالات رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک بیویوں کو گھر پہ رکھنا، ان سے کام کروانا بے معنی تھا۔ اس لیے انیتا سے شادی کے بعد اس نے اسے پوری طرح آزادی دی تھی کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ وہ جہاں سے شادی کر کے آئی تھی ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا، پر پھر اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر ان کی سوچ اور خیالات بھی بدل گئے تھے۔ وہ باہر گارڈن میں کاؤچ پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، ساتھ ہی کسی سوچوں میں گم تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا جب کسی نے اسے پکارا۔ بھائی، ایک بات پوچھوں؟ ایزل اس کے سامنے والے کاؤچ پہ آ کر بیٹھی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اس کی جانب دیکھا۔ پوچھو۔ اس نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ کیا سب کے ماں باپ ہمارے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں؟ ایزل نے معاذ کی طرف دیکھ کر پوچھا تو معاذ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں، سب کے ماں باپ ہمارے ماں باپ کی طرح نہیں ہوتے، اس نے کہا اور آسمان میں تاروں کو دیکھنے لگا۔ پھر ہمارے ماں باپ ایسے کیوں ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا تو معاذ کچھ نہ بولا۔ بولتا بھی کیا؟ اس کے پاس خود اس بات کا جواب نہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی شکایت ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ معاذ نے اس کی طرف دیکھا جیسے سننا چاہ رہا ہو وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کاش ہمارے ماں باپ نیک ہوتے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ دل میں عجیب درد محسوس ہوا۔ معاذ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ایسا نہیں کہتے ایزل۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ ہمارے ماں باپ نیک نہیں ہیں۔ کیا ہم نیک ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، ہم نیک نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، نیک ہونا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کبھی ہم پر دھیان ہی نہیں دیا، انہیں خود سے فرصت نہیں۔ ہم نیک بن سکتے ہیں ایزل۔ اس نے جھک کر چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھوں کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ معاذ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا
اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ ایسے نہیں روتے ایزل، بھائی ہم کتنے برے ہیں۔ وہ اس سے دور ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اس سے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں یہاں بھیجا۔ ہم اس ذات سے اتنے دور ہیں، ہم تو انسان بھی نہیں ہیں بھائی، ہم میں انسانیت نہیں ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے انسانیت؟ کیا ہمیں کبھی موم ڈیڈ نے یہ سکھایا؟ وہ ماں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کرو، اگر کوئی اداس ہو تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرو، اگر کوئی اکیلا ہو تو اس کا ساتھ دو۔ یہ انسانیت کے دائرے میں آتا ہے نا، پر انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا تو بس خود پرستی، خود کو دیکھ کر جیو، میرے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں یہ خرید سکتا ہوں، میں یہاں جا سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر یہی سلسلہ کلام چلنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ اس دنیا میں نہ بھیجتے۔ جب ہر ایک نے اپنی زندگی اس طرح جینی ہوتی تو سب ایک ساتھ نہ ہوتے۔ جو جیسا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے ایزل۔ نہ جانے کتنے بچے ہوں گے جن کے ماں باپ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے۔ بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو غلط جان کر بھی غلط کا انتخاب کرے۔ ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا، ماں باپ کا الگ حساب ہوگا۔ ہمارا ان کے بارے میں اس طرح بات کرنا درست نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جیسے بھی ہیں، پر ہیں تو صحیح نا۔ اگر وہ غلط ہیں اور ہم جانتے ہوئے بھی غلط کے پیچھے چل پڑیں تو ہم بھی ان کا راستہ اپنا لیں گے، ہم بھی ان کی طرح ہی بھٹک جائیں گے۔ پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال کر کے سیدھے راستے پر چلیں، وہ راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ معاذ نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ 18 سال کی تھی وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور تھی۔ وہ ایسے ماحول میں رہ کر بھی ایسی نہیں بن پائی تھی۔ بے شک ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اپنی طرف بلا لے۔ رات کا پہر تھا، تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ شادی کے فنکشن تقریباً 12 بجے تک ختم ہو چکے تھے۔ سب پورے دن کے تھکے ہوئے سو چکے تھے۔ مانور کھڑکی کے آگے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ ایک ایک گھونٹ بھرتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، بس چاند کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک سناٹے میں شور سا اٹھ گیا، موبائل بجنے کا شور۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور کمرے میں دیکھا تو زینب کے برابر میں پڑا موبائل بج رہا تھا، پر اس لڑکی کو کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ ہوگا بھی کیسے، تھکن کی وجہ سے اس کی حالت بری تھی۔ اور ایک تھی ماہنور، عجیب مخلوق تھی وہ، تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی تھی اسے۔ ماہنور نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو کوئی نام لکھا ہی نہ تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی ان نون نمبر ہوگا۔ اس نے کال کاٹ دی اور ایک قدم آگے چلی ہی تھی کہ دوبارہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے پیچھے ہاتھ بڑھاتے موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، نو رسپانس۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور کال کٹ گئی۔ عجیب پاگل لوگ ہیں، کال کر کے کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتی بیڈ کی طرف گئی، دوپٹہ گلے سے اتار کر بیڈ کے ایک سائڈ پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، پر اس کی آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی۔ پھر بھی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار کروٹ بدلتے بدلتے جب وہ تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر لان میں آئی تو سامنے پاشا چیئر پہ بیٹھے بک پڑھ رہے تھے۔ پاشا کو جب بھی نیند نہیں آتی تھی تو وہ باہر لان میں بیٹھ کر بک پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ مانور کو اپنے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ ہاں ابا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی آپ کو آرام کرنا چاہیے، سارا دن شادی کے کاموں میں گزر گیا اور اس وقت تک جاگیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ پاشا نے نصیحت کی۔ جی ابا،
ماہنور کچھ دیر ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ابا، لڑکا لڑکی کا ریلیشن شپ اسلام میں حرام ہے نا؟ ہاں بالکل، جو ایسے گندے ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتے۔ ابا، جب سب کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی وہ یہ رشتہ رکھتے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے؟ اس نے پوچھا تھا، وہ جاننا چاہتی تھی۔ جب لڑکے لڑکیاں بری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا۔ پھر کیا ابا اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرتے؟ اس کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ بالکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بس انتظار کرتے ہیں کہ کب اس کا بندہ توبہ کرے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا، وہ راستہ جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ ابا، کیا برے لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان ان کی طرح برا بن جاتا ہے جبکہ وہ برا نہ ہو؟ اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بالکل نہیں، غلط کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ رہ کر انسان ان کی طرح برا بن جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو برائی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برے ماحول میں رہ کر بھی ان کی طرح نہیں بنتے، بری چیزیں نہیں کرتے، اور ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ انہیں بری چیزیں کرنے پر اکساتا ہے۔ ویسے ہی مضبوط ایمان والے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سچے مومن ہوتے ہیں، پر شیطان انہیں بھی اکساتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے وہ بندوں کو اکساتا ہے تاکہ وہ رب سے دور ہوں، اس لیے ہر وقت خدا سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ابا، جو بری چیزوں میں مبتلا ہوں کیا ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے کہ وہ ایسا نہ کریں؟ ہم انہیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ بالکل دے سکتے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، اچھی باتیں بتائیں، یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے ایک دو بار سمجھانے پر نہ سمجھے تو اسے چھوڑ دیں اور سمجھ جائیں کہ وہ بندہ برائی کی اس موڑ پر ہے جہاں کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرے گا تو وہ اسے برا سمجھے گا کیونکہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، اور وہ تب تک سیدھے راستے پر نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف نہ بلا لے۔ کچھ بندوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی آہٹ پر اٹھ جاتے ہیں، اور کچھ کی نیند گہری ہوتی ہے کہ انہیں جگانے کے لیے زور سے آواز دینی پڑتی ہے، اور کچھ کی اس سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے کہ انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو کچھ جلدی ان ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور کچھ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور کچھ ہدایت پر کان ہی نہیں دھرتے۔ اس لیے ایسے لوگوں پر ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ کبھی بھی ایسا راستہ نہیں اپنائیں گی جہاں صرف ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ پاشا ماہنور کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یقین سے بولے، کبھی بھی نہیں ابا، میں کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ کو۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، مجھے یقین ہے آپ پر، چلیں اب سو جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ پاشا بھی جانے کے لیے اٹھے۔ جی ابا۔ ماہنور اپنے کمرے میں آ گئی اور چادر اپنے اوپر ڈالے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ وہ اکثر جب یہاں ہوتی تھی تو اپنے ابا سے باتیں کیا کرتی تھی۔ بچپن سے وہ اپنے ابا سے زیادہ اٹیچ تھی، اور دور یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھی پاشا نے اسے بھیجا تھا تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے، جو کہ پاشا کا خواب تھا کہ اسے ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھے۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ اس نے آئی برو اچکاتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سامنے چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کس بارے میں؟ اس نے یکدم اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ فخر صاحب کے ساتھ ڈیل کرو گے؟ ہاں، سوچ رہا ہوں، بٹ کچھ ڈاؤٹس ہیں مجھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیسے ڈاؤٹس؟ وہ زید کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ زید نے ریسیور کان سے لگایا۔ 2 کپ کافی بھجوائیں۔ یہ کہتے اس نے ریسیور رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا۔
ان کی کمپنی کا نام ایکلپس انٹرپرائز ہے۔ اس نے مجھے لگژری ریزیڈینشیل پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کی آفر کی ہے۔ وہ مجھے 50% شیئر دے رہا ہے اور ہمارا شیئرنگ پروفٹ پہ کام ہوگا۔ پر مجھے عجیب بات یہ لگی کہ اس نے کہا میں اپنا پورا بزنس داؤ پہ لگا دوں۔ اگر بزنس سکسیسفل ہوا تو ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ وہ اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرے کچھ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ داؤ پر لگانا مطلب کہ تمہارا پورا بزنس رسک پر ہوگا؟ عمار نے احتجاجاً پوچھا۔ ہاں، اس نے دو ٹک انداز میں کہا، لیکن اگر پروجیکٹ فیل ہوا تو تمہارا پورا بزنس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عمار فکرمند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل مجھے ہائی رسک ہائی ریوارڈ کی سچویشن میں ڈال سکتی ہے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ ہاں، اس بارے میں تمہیں احتیاط سے سوچنا چاہیے۔ تمہیں ڈیو ڈیلائنس کرنی ہوگی اور مارکیٹ انالیسس بھی کرنی ہوگی۔ عمار نے صلاح دینے والے انداز میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ مجھے رسک اسسمنٹ اور فائنینشیل پروجیکشنز کرنی ہوگی، اور اگر پروجیکٹ فیل ہو گیا تو میرا پورا بزنس خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ میں اپنا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بھی کھو سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک بوجھل پن تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگا۔ تمہیں کیش فلو کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور روئے بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا۔ عمار نے اسے نصیحت کی۔ میں اپنے فائنینشیل ایڈوائزر سے بات کروں گا، پھر ہی کوئی ڈیسیژن لوں گا، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ انکل سے بات کی ہے تم نے اس ڈیل کے بارے میں؟ نہیں، آج کروں گا۔ اس نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ زید ایک ایمبیشیس اور ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل ہے۔ اس نے MBBA کی ڈگری امریکہ سے حاصل کی تھی۔ اس کی ڈگری کے بعد اس نے اپنے چچاؤں کے ساتھ بزنس میں کام کرنا شروع کیا، کیونکہ وقار احمد چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بزنس میں کام کرے۔ جیسے کہ اس کو بزنس کے بارے میں نالج تھی، البتہ زید نے سوچا تھا کہ وہ اپنا الگ بزنس کرے گا۔ بزنس تو اس کا بھی تھا، جیسے کہ اس کے ابا سنبھالتے تھے، اور اس فیملی کا فرد ہونے کے ناطے زید کا بھی اس میں حصہ تھا، پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کسی بھی بات پر بزنس میں جھگڑا ہو، اس لیے وہ الگ بزنس کرنا چاہتا تھا۔ پر وہ اپنے چچاؤں کو انکار نہیں کر سکا اور ان کے ساتھ ہی بزنس میں کام کرنا شروع کیا، جہاں اس نے اپنی نالج اور اسکلز کو اپلائی کر کے بزنس کو سکسیسفل بنانے میں مدد کی۔ وقار احمد نے یا فیاض احمد نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی ڈانٹا تھا، اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ہاں، گھر میں ہونے والی باتوں پر کبھی کبھی ان کے بیچ اختلافات ہو جاتے تھے، پر وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے تھے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ زید سے پیار کرتے تھے یا بس اپنے مفاد کے لیے استعمال۔ پلان کا کیا بنا؟ عمار نے کپ سائڈ پہ رکھتے سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھائی۔ کون سا پلان؟ چائے کا گھونٹ لے کر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ باہر گھومنے جانا تھا ہم نے، اس نے یاد دلانے والے انداز میں کہا، تو اس نے او کہہ کر جیسے بات ختم کی اور اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے رکھی۔ عمار اسے دیکھتا رہا، پر مجال ہے اس نے ایک نظر بھی اٹھائے اس کی طرف دیکھا ہو۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی عمار اسے کہیں باہر جانے کو کہتا تو وہ ٹال دیتا، یا پھر اسے وقت نہیں ہوتا۔ خود تو وہ اس سے ملنے نہیں جاتا، پر جب وہ آ جاتا تب بھی حال چال پوچھ کر وہ مصروف ہو جاتا تھا اپنے کام میں، اور عمار بیچارہ ہر بار منہ بنائے چلا جاتا جیسے ناراض ہو، پر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی فون کر کے منایا ہو۔ اگلے ماہ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ کہیں باہر گھوم آئیں گے، وہ بھی عمار نے کہا تھا، اور اس پر زید نے حامی بھی بھری تھی، اور اب تو ایک ماہ ہو گیا تھا۔ عمار کو اپنا سوچا ہوا پلان خطرے میں جاتا محسوس ہوا، جیسے اس کے تاثرات تھے، پر وہ بھی اپنی بات منوانے میں ماہر تھا۔ اس بار اس نے کہاں چھوڑنا تھا۔ کچھ دیر سے ہی اس طرح اسے گھور کر اچانک خیال آنے پر وہ آہستہ سے آگے کو ہوا اور اپنے ہاتھ دھیرے سے بڑھا کر اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا اور پیچھے ہو گیا۔ اچانک ہونے والے عمل پر زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ عمار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا حشر برا کر دیتا۔
اور وہ کمرے کو اس طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، پر اصل میں وہ اس سامنے بیٹھے شخص سے نظریں چرا رہا تھا، جیسے کوئی چوری کی اور انجان بن گیا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ اپنا غصہ ضبط کیے سخت تاثرات کے ساتھ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہی جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور گہرا سانس لے کر لیپ ٹاپ دوبارہ آن کیا۔ عمار نے اس کی طرف دیکھا۔ دکھ، نمی، اداسی اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگے۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور وہ کم بخت دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، ایسے جیسے اس کے سامنے کوئی نہ بیٹھا ہو، ایسے جیسے اس کے لیے کسی کی موجودگی کوئی معنی نہ رکھتی ہو، ایسے جیسے وہ کوئی لاپرواہ شخص ہو۔ کیا وہ سچ میں لاپرواہ تھا؟ کیا اسے واقعی کسی کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا واقعی اس کے لیے کسی کا ہونا معنی نہیں رکھتا تھا؟ یا پھر یہ سب ڈھونگ تھا جو وہ سب کو دکھاتا تھا؟ آخر کار ہمیشہ کی طرح عمار کی بس ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بھلا اور کرتا بھی کیا؟ زید کے سامنے اس کی بس ہی ہو جاتی تھی۔ کیسی ہو رضیہ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، انہوں نے نارمل انداز میں کہا۔ رضیہ بادشاہ کی ایک ہی اکلوتی بہن تھی۔ ابا اماں کی پہلے ہی موت ہو گئی تھی۔ 2 بھائی تھے، وہ بھی بیرونی ملک رہتے تھے۔ کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی۔ رضیہ ادھر ہی رہتی تھی، پر کچھ سالوں سے وہ بھی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ شوہر کی بھی ذہنی حالت کچھ صحیح نہیں رہتی تھی، تو اس لیے یہاں آنا جانا اب کم ہی ہوتا تھا ان کا۔ جب سے گئی ہو تو جیسے بھول ہی گئی ہو، جویریہ نے شکایت کی۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ شوہر کی بہنوں سے بنتی نہیں ہے بیویوں کی، پر جویریہ کی بات الگ تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور نرم مزاج کی خاتون تھی۔ اپنوں سے بہت لگن رہتی تھی ان کی، اور پھر رشتے نبھانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ بھلا اپنوں کو بھی بھولا جا سکتا ہے؟ میں تو ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب کسی کی آواز پر ان کی نظریں اوپر کی طرف گئی۔ پھپھو، آپ آ گئی؟ وہ سیڑھیوں سے کھڑی خوشگوار چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی اور بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی ان کے گلے سے لگی۔ بچپن سے پھپھو انہیں بہت پیار کرتی تھی، اور پھر انہیں بھی تو پھپھو سے اتنی ہی محبت تھی۔ مہانور جب بھی ہاسٹل سے چھٹیوں میں گھر آتی تو پھپھو کا ضرور پوچھتی، پھر پتہ چلنے پر کہ وہ نہیں آئی تو وہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ کیسی ہے میری شہزادی؟ پھپھو نے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، پر آپ سے ناراض ہوں۔ وہ منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے کوئی بچی ہو۔ سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے، پر کوئی کچھ نہیں بولتا تھا جب وہ کسی سے شکایتیں کرتی تھی۔ پھپھو سے کیوں ناراض ہو؟ پھپھو نے پیار سے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کتنے وقت بعد آئی ہیں پھپھو، میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس نے خفگی سے کہا۔ وہ پھپھو سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو، آپ میری شادی میں بھی نہیں آئی، یہ بہت بری بات ہے۔ ریان نے بھی بیچ میں مداخلت کرتے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ارے میرے بچوں، میں تو خود آنا چاہتی تھی، پر ارحم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہیں یوں اکیلا چھوڑ کر میں پاکستان نہیں آ سکتی تھی، انہوں نے وضاحت دی۔ کیا ہوا ہے بھائی صاحب کو؟ جویریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو، اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے پھپھا کو دورہ پڑا ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ مہانور، جویریہ نے اسے آنکھوں کے اشارے سے ٹوکا۔ میری دوسری شہزادی کہاں ہے؟ پھپھو نے دلنشیں مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کالج گئی ہے، جویریہ نے بتایا۔ ابھی تک نہیں آئی زینب؟ مہانور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، آج کل دیر ہو جاتی ہے اسے۔ مہانور چپ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور کالج کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پھپھو؟ آئرہ نے پھپھو کو آواز دے کر مخاطب کیا، جو ان کے لیے شربت لے کر آئی تھی۔ رضیہ نے اس کے ہاتھ سے شربت لیا اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو؟ پھپھو نے شربت کا گھونٹ لیتے آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پھپھو، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری شادی کو 1 ہفتہ نہیں 1 سال ہو چکا ہے، سب بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔
وہ ہنستے ہوئے پپو کو بتا رہی تھی۔ ایسے ہی خوش رہو۔ پپو نے آئرہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ بالکل پپو، خوش تو رہے گی، مجھ جیسا شوہر ملا ہے، ریان نے مزاحیہ انداز میں کہا اور پپو کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، تم جیسا بدماش۔ پپو نے ریان کے کان کھینچے۔ آئرہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وسیم کیسا ہے؟ پاشا پپو سے مخاطب ہو کر بولے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے تو جب سے گیا ہے رخ ہی نہیں کیا، پاشا نے شکایت کی۔ ہاں، کام سے فرصت ہی نہیں ملتی اس کو، اور پھر اس بار تیاری ہے اس کی آنے کی، پپو نے کہا تو پاشا نے بس سر ہلایا۔ مانور تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی اور اپنا موبائل اٹھائے زینب کو کال کرنے لگی، پر اس کا نمبر بند تھا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ 1 بجے تک آ جاتی تھی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، پھر وہیں پاس والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ میں اتنا وقت کیسے سو گئی؟ میرا بازو! سامنے کلاک وال پہ نظر پڑتے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ اسے نیند بہت کم ہی آتی تھی۔ صوفے پہ اپنے ماتھے کے نیچے بازو رکھے وہ سوئی تھی جب اسے نیند آ گئی تھی۔ اتنا وقت بازو ماتھے کے نیچے رکھنے کے بعد اسے درد ہو رہا تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ باتھ روم گئی، ہاتھ منہ دھو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بال بنانے کے لیے جو بکھر گئے تھے۔ بالوں میں ڈھیلی چوٹی بنا کر وہ اپنا دوپٹہ گلے میں لیے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے ہی سیڑھیوں سے کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ پورا گھر ہمیشہ کی طرح صاف تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جویریہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ باقی گھر کے فرد اسے نظر نہیں آئے تھے۔ وہ کچھ دیر وہیں اوپر سے کھڑی بے مقصد نیچے دیکھ رہی تھی، پھر خیال آنے پر وہ سیڑھیاں اتر کر اپنی امی کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ امی، کہاں ہیں سب؟ نظر نہیں آ رہے؟ اس نے ایک بار پھر پورے لاؤنج میں نظریں گھمائی۔ ریان، پاشا باہر ہیں، آئرہ اور زینب باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پپو کمرے میں آرام کر رہی ہیں، جویریہ نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بتایا۔ تم کل جا رہی ہو؟ یاد آنے پر جویریہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں امی۔ کیوں اتنا جلدی جا رہی ہو؟ جویریہ نے اداسی سے کہا۔ امی، بس 5 دن کی ہی چھٹیاں تھیں، مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، پھر زارا اور رضا جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بس اللہ کرے جلدی تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر یہاں واپس آ جاؤ۔ جویریہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ ایموشنل نہ ہوا کریں ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا امی، میں آتی ہوں، زینب سے مل لاؤں، آج پورا دن ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ جھٹ سے ان سے دور ہوئی اور یہ کہہ کر باہر چلی آئی۔ سامنے گارڈن میں وہ دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی، آپ اٹھ گئی؟ اسے سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر زینب نے پوچھا۔ ہاں بس ابھی ہی، وہ بھی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ لوگ ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ زینب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک کہیں جانے کا سوچا نہیں ہے، آئرہ نے کہا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے بھائی آپ کو لندن ہی لے کر جائیں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اچھا، ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ کہیں اور بھی لے کر جا سکتے ہیں، آئرہ نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، پر میں بھی بھائی آپ کو وہیں لے کر جائیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بھائی 3 سال وہیں رہے ہیں، اور کیا پتہ آپ کو لے کر وہ وہیں شفٹ ہو جائیں۔ زینب ہلکا سا مسکرائے بولی۔ ہاں، ہو سکتا ہے گھمانے لے جائیں، پر ہم وہاں شفٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا سچ میں بھابھی؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں سچ میں، آئرہ نے آگے کو ہو کر اس کا گال کھینچا۔ شکر ہے کہ بھائی اب یہاں پر ہوں گے، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ مانور، تم کیوں اتنی چپ چپ رہتی ہو؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی؟ کیا اچھی نہیں لگتی میں تمہیں؟
آئرہ نے خفگی سے کہا۔ وہ جب سے آئی تھی چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بالکل نہیں بھابھی، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ بہت اچھی ہیں۔ ماہنور ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا تو پھر بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ایسی بات نہیں ہے بھابھی، بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج اس لیے، اس نے بتایا۔ اچھا میڈیسن لی ہے؟ بخار تو نہیں؟ آئرہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی دوپہر کو لی تھی، اب ٹھیک ہوں، اس نے بتایا۔ زینب ذرا میرے ساتھ آنا، کچھ بات کرنی ہے، ماہنور نے زینب سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اللہ خیر، دعا کرنا بھابھی میری کلاس نہ لگے، زینب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر آئرہ ہنس کر رہ گئی۔ جی آپی، اور زینب اس کے پیچھے چلی گئی۔ ماہنور کمرے میں داخل ہوئی، زینب بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماہنور نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زینب یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو آج کل؟ ماہنور کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے کیا کیا آپی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زینب انجان مت بنو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ آئی برو اچکائے بولی۔ آپی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم کالج سے اپنی دوست کے گھر کیوں چلی گئی؟ اس نے پوچھا۔ ماہنور نے دوپہر کو جب زینب کو کال کی تھی تو اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک فرینڈ کا نمبر تھا اس کے پاس، تو اس سے بات کر کے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تھا۔ آپی فضا نے انسسٹ کیا تھا، اس کا برتھ ڈے تھا آج، اور میں کون سا اکیلی گئی تھی، میری فرینڈس بھی تھی، اس نے وضاحت دی۔ تو تمہیں گھر آنا چاہیے تھا نا، اس طرح یوں کالج سے جانا ٹھیک نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہا۔ آپی لوگ کیا کہیں گے، صرف یہی سوچ کر ہم کچھ نہ کریں، آخر کیوں ہم لوگوں کا سوچتے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر بیٹی گھر سے تھوڑی دیر غائب ہو جائے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپی ہم اچھے بن بھی گئے تو ہم اچھے نہیں کہلائیں گے، پتہ ہے، اور ویسے بھی یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم بس یہاں عارضی ہیں، ہم عارضی لوگ، عارضی وقت، عارضی لوگ بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ایک قدم بڑھائیں اور وہ ہمیں جج کریں، اس لیے انہیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے کردار پر بات کریں، ہمارے والدین کی پرورش پر۔ اس نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپی، میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی کالج سے، اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ آفس کے کام سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا۔ اپنا کوٹ چیئر سے اٹھائے اس نے اپنے بازو پہ رکھا، گاڑی کی چابی اٹھائے وہ باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اچانک اس نے اپنی گاڑی کو بریک دی۔ وہ اپنے سن گلاسز اتار کر شیشے سے باہر دیکھا، جہاں ایک لڑکی معذور فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی بے مقصد دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری۔ کیا سوچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ اس کے سامنے تھوڑا فاصلے پر ایک گھٹنے پر بیٹھا اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بچی تھی، کیا ہوگی اس کی عمر، تقریباً 15 سال، اور اس کی یہ حالت کہ وہ معذور روڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیا خواب ہوں گے اس کے، کیا کچھ سوچا ہوگا اس نے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے کو تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور اپنے آنسو اندر ہی اندر جذب کیے۔ وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی تھا زید، دوسروں کے دکھ تکلیفیں اسے اپنے اندر تک محسوس ہوتی تھی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں صاحب؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ زید نے بے اختیار نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی میٹھی سنہری آواز تھی اس کی۔ اس کی آواز میں معصومیت بھری تھی۔ وہ کچھ نہ بولا اور نظریں پھیر لی۔ صاحب یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور زید نے ایک بار پھر اسے دیکھا، پھر اپنا والیٹ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ
لڑکی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آخر کوئی اپنے اتنے پیسے کیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آخر کیوں وہ بیٹھا تھا شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ صاحب یہ پیسے، وہ بول رہی تھی جب زید نے اس کی بات کاٹی۔ رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا جب اس کی بات پر وہ رکا اور بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ زنیرہ کسی سے اتنے پیسے نہیں لیتی صاحب۔ اس لڑکی نے پیسوں کا والیٹ ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آپ کا نام زنیرہ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر قدرے نرمی اور حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جھٹ سے بتایا۔ ایک دعا کرے میرے لیے؟ اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ جی، اس نے اتنا ہی کہا۔ دعا کرنا کہ میری بہن جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں لبریز ہو گئی۔ وہ بغیر نظریں اٹھائے وہاں سے اٹھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ I really miss you زنیرہ۔ وہ سیٹ سے پشت ٹکائے ہوئے تھا۔ دماغ سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اپنا کوٹ سیٹ سے اٹھائے کندھے پہ رکھا اور اندر داخل ہو گیا۔ سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کا ڈور کھولتے کھولتے کچھ یاد آنے پر وہ رکا اور اپنا کوٹ وہیں سائڈ پڑے صوفے پہ پھینک دیا۔ واپس سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا اور ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں سامنے بیجان چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سونے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ وہ ان کے پاس گیا اور نیچے بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ بیجان نے بے اختیار آنکھیں کھولی اور نیچے دیکھا جہاں اس نے ان کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ تھک گیا ہے میرا بچہ؟ بیجان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ اس کی پشت بیجان کو دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تھک گیا ہے، کیونکہ جب بھی تھک کر گھر آتا تھا تو اس سے ہی ان کی گود میں سر رکھتا تھا۔ بہت زیادہ دادو؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ اس کی آواز میں صاف واضح تھی اداسی، جسے بیجان پہچان گئی تھی۔ کھانا کھایا ہے؟ بیجان جانتی تھی کہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اداس دکھ رہا ہے، پر وہ اسے پوچھ کر اور اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ نہیں دادو۔ کیوں نہیں کھایا؟ پورے دن کے تھکے ہوئے ہو، کھانا کھاؤ پھر تھوڑی دیر آرام کرو۔ بیجان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے کہہ رہی تھی۔ آرام ہی تو نہیں آتا دادو۔ اس نے چہرہ ان کی گود سے اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زنیرہ سے ملنے نہیں گئے؟ وہ جب بھی زنیرہ سے ملنے نہیں جاتا تھا تو ایسے ہی اداس ہو جاتا تھا اور اس کی ہر چیز سے دادو واقف تھی۔ نہیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ پھر کیوں نہیں گئے؟ بیجان نے جھک کر اپنا ہاتھ بڑھائے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنکھوں میں صاف واضح تھی اداسی، دکھ، بے بسی جسے وہ چھپا رہا تھا۔ دادو وقت ہی نہیں ملا؟ اس نے آنسو ضبط کیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا، اس بہن کے لیے جسے یاد کر کے وہ روز روتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا ہے کیسی ہے وہ؟ بیجان کی آنکھیں بھیگ آئی تھی۔ اکثر زنیرہ کا ذکر کرتے ہی وہ اداس ہو جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے وہ، اس نے بتایا۔ بیجان کو اس کی بات سے کچھ تسلی ہوئی۔ شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تم پریشان نہ ہو اور وقت نکال کر اسے دیکھنے جانا۔ سننے اور دیکھنے میں تو فرق ہے نا؟ بیجان نے ہلکا مسکراتے ہوئے کہا۔ جی دادو۔ اس نے یہ کہہ کر دوبارہ اپنا سر بیجان کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ایسے ہی ایک دو دن گزرے۔ ریان کی شادی ہو گئی تھی اور ماہنور بھی ردا اور زارا کے ساتھ مری واپس آ چکی تھی۔ وہ لائبریری میں کھڑی بکس دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے آج کوئی بک اچھی نہیں لگ رہی تھی، یا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی پڑھے۔ اس کا بے دھیانی میں ایک بک پر ہاتھ لگ گیا
تو وہ بک نیچے گر گئی۔ اس نے چونک کر نیچے پڑی بک کو دیکھا۔ بک کے گرنے سے اتنا آواز ہوا کہ آس پاس لائبریری میں بکس پڑھتے لوگوں نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مہنور نے ایک نظر آس پاس بیٹھے لوگوں کو معذرت خواہ انداز میں دیکھا اور جھک کر بک اٹھائی۔ بک کافی موٹی تھی اور وزن بھی تھا۔ بک اس نے واپس شیلف پہ رکھی۔ اس کی نظر ایک بار پھر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک چٹھی پڑی تھی۔ یقیناً وہ بک سے ہی گری تھی۔ اس نے جھک کر چٹھی اٹھائی اور اسے کھولا۔ چٹھی پہ نمبرز میں کچھ لکھا تھا، شاید کوڈ، پر واضح نہیں تھا۔ کافی پرانی چٹھی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی میں چٹھی بیگ کے کھانے میں رکھی اور لائبریری سے باہر نکل گئی کیونکہ اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر جا رہی تھی جب کسی نے اسے روکا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ کچھ حیران ہو گئی اسے دیکھ کر، کیونکہ اس نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، گلے میں وائٹ کلر کا رومال بندھا ہوا تھا۔ عجیب آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھی۔ آپ مہنور ہیں نا؟ اس نے مہنور کی طرف ہاتھ اٹھائے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہنور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جواب دیے بغیر وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کے ایک اور سوال پہ وہ دنگ رہ گئی اور بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ مہنور جی، آج ردا کیوں نہیں آئی؟ اس نے چہرے پر عجیب مسکراہٹ سجائے کہا۔ اس کی حرکتیں عجیب تھی، خاص کر اس کے دیکھنے کا انداز۔ مہنور کچھ دیر حیران ہوئی اور دل میں ہی کہنے لگی کہ یہ ردا کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ آخر ہے کون؟ مہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ردا کی کیا لگتے ہیں اور آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی، اور ایسے لڑکوں کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے، آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ ردا نے آپ کو نہیں بتایا؟ آپ کی اتنی اچھی دوست تھے، ایٹ لیسٹ بتانا تو چاہیے تھا۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہنور نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ ردا میری گرل فرینڈ ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مہنور نے اس کی طرف دیکھا۔ مہنور کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کا دیکھنے کا انداز۔ اس کا دل کیا اسے تھپڑ دے مارے، اور غصہ تو اسے ردا پر تھا۔ وہ اس پر ترشی بھری نگاہ ڈال کر یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ چلتی ہوئی سامنے ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ چاروں طرف برف باری تھی۔ اس نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں گلوز پہنے تھے اور کندھوں پر اس نے شال اوڑھ رکھی تھی۔ یہ سردی سے بچنے کی ایک کوشش تھی جو پوری طرح ناکام تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتی ہاسپٹل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں اسے کچھ سینئر ڈاکٹرز، ریزیڈنٹس، ہاؤس آفیسرز اور دوسری فائنل ایئر کے طلباء موجود تھے۔ وہ ان سبھی طلباؤں کو گائیڈ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے مریضوں کو چیک کیا جو اس کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل سے فری ہو کر ہاسٹل جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ آدھے کپڑے نیچے، آدھے الماری میں تھے۔ تکیے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں شور تھا جو ساؤنڈز کی وجہ سے تھا۔ سامنے 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 2 جو گانوں میں مست ہو کر ہلکا جھوم رہی تھی، ایک لیپ ٹاپ پکڑے بیٹھی تھی، اور دوسری جو اب تک کپڑے نکال رہی تھی۔ مہنور کو دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس آئی اور خوشی سے اسے زور سے گلے لگایا۔ البتہ مہنور نے اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ بس سب کو ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ زارا اس سے الگ ہوئی اور اسے دیکھنے لگی، مانو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا موڈ کیسا ہے، پر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ زارا نے اس سے پوچھا، جو اسے گھور رہی تھی۔ اب سامنے کھڑی 2 لڑکیاں بھی چپ ہو چکی تھیں اور اسے دیکھنے لگی، اور تیسری لڑکی ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ کچھ پل میں ہی تھوڑی دیر پہلے والا شور ختم ہو چکا تھا۔ اب خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ مہنور اور زارا ایک دوسرے کو گھور رہی تھی جیسے کوئی پرانی دشمنی ہو۔
آخر کار ماہنور نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کیا ہے یہ سب؟ دورہ پڑا ہے یا کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے ہاتھوں سے پورے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کا حال برا ہو چکا تھا۔ اب وہ بیگ کو بیڈ کی سائڈ پر رکھتے وہیں بیٹھ گئی۔ ہم کتنا خوش تھے یار، پورا موڈ ہی خراب کر دیا۔ سارا جو منہ پھولائے اس کے برابر والے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ وہ چھٹیوں کے بعد گھر سے واپس آ گئی تھی اور اب اس کی امی کی طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ میں نے خراب کیا؟ مانور نے حیرت سے اپنی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا؟ سائرہ نے آہستہ سے کہا۔ میرا تو بالکل ٹھیک ہے، مانور نے بتایا۔ اچھا، تمہیں پتا ہے؟ زارا چلتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی، جو ابھی تک دروازے کی سائڈ ہی کھڑی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مانور نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، بتاؤں گی تو پتا چلے گا نا۔ اب چپ، کچھ بھی مت بولنا، پہلے سنو۔ اس نے انگلی اٹھا کر ڈانٹنے والے انداز میں اسے چپ کروایا۔ سر ہمیں پکنک پر گھمانے لے جا رہے ہیں، زارا نے خوشی سے بتایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس پر بہت جچتی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ سب سے زیادہ ہنستی تھی، بھلے کوئی چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو۔ سر کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماہنور نے سائرہ، زارا اور مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کل سر کو سر پہ چوٹ لگی تھی، اس لیے دماغ سٹک گیا ہے۔ اسی لیے تو ان جیسی آفتوں کو پکنک پر لے کر جا رہے ہیں۔ ان کو لے کر جانا سمجھو خود کے لیے عذاب کھڑا کرنا۔ ردا نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ان کی باتیں وہ کب سے سن رہی تھی پر بول نہیں رہی تھی۔ مانور نے اس کی طرف دیکھا۔ ردا میری گرل فرینڈ ہے۔ مانور کو اس لڑکے کی کہی گئی بات یاد آئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، ایک پل کے لیے سوچنے لگی، کیا واقعی سچ ہوگا جو اس نے کہا؟ پھر اگلے ہی پل اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ردا سے بات کر کے پوچھے گی کہ کیا بات ہے۔ عجیب ہو تم دونوں بھی، خوش ہونا چاہیے کہ سر کو پورے 1 سال بعد خیال آیا ہے کہ بچوں کو پکنک پہ لے کر جائیں، اور تم دونوں ہو کے… زارا نے سر جھٹکا۔ چلو اچھی بات ہے، اس بہانے مری کو گھومنے کا موقع ملے گا۔ اب کی بار مانور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں نا، 4 سال سے ہم یہاں ہیں اور گھومے بھی نہیں، صرف پڑھائی پڑھائی۔ کسی وقت گھومنے جاتے تو کچھ الٹا سیدھا ہو ہی جاتا ہے، اب تو سر اکیلے جانے بھی نہیں دیتے۔ مرحا نے خفگی سے کہا۔ ہاں تو یہ سب ردا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگلی بار بھی یہ اس دکان والے کی 2 آئس کریمیں چرا کے بھاگ گئی تھی، پھر اس نے سر کو شکایت لگائی کہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ چیزیں چرا کر بھاگ آتے ہیں۔ سائرہ نے بات یاد دلائی۔ پورا امیج ہی خراب کر دیتی ہے یار، زارا نے کہا۔ اب یہ تینوں لڑکیاں منہ بنائے بیٹھی تھی اور مانور تینوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ان کی باتوں پر ردا نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں تو بھوک لگی تھی تو اور کیا کرتی؟ تم لوگ بھی میری طرح غریب ہو نا، کم از کم بندے کو پیسے ہونے چاہیے، ردا نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ البتہ ہمیشہ کی طرح اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ بہت کم ہی ہنستی تھی اور کم بولتی تھی، اور جب بولے تو سب کی بس ہو جاتی تھی۔ اس کے جواب ہی ایسے ہوتے تھے۔ ہاں تو بھوک تمہیں لگی تھی نا، تمہیں ہونے چاہیے پیسے۔ ہم نے کوئی خواب تھوڑی نہ دیکھا تھا کہ تمہیں بھوک لگے گی، ہم واک پر گئے تھے، وہ بھی کھانا کھا کر، زارا نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اس بار ردا نے کچھ نہ کہا اور اپنے لیپ ٹاپ میں ہی مصروف تھی۔ کیا ہے، سارا دن لیپ ٹاپ پر لگی رہتی ہو؟ سائرہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور ایک دم سے اس کی گود میں پڑا لیپ ٹاپ اٹھائے سائڈ پڑی ٹیبل پہ رکھا اور اسے گھورنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ردا نے چیئر سے اٹھتے غصے میں چیخنے والے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح ہو رہا تھا۔ سائرہ اسے حیرت سے آنکھیں بڑی کیے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھی زارا، مرحا اور ماہنور اس کے رد عمل پر حیران ہو گئی۔ ماہنور چل کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا طریقہ ہے ردا؟ ماہنور نے اس کا بازو پکڑے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ فار گاڈ سیک یار، اس نے چلاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ تم ہر بار مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ میرا کیا
میرا طریقہ برا تھا تمہیں اور اس نے جو کیا؟ ردا نے غصے سے سائرہ کی طرف انگلی اٹھائے پوچھا، جس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ وہ حیران چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا غلط کیا؟ ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے، پورا دن تم لیپ ٹاپ میں مصروف رہتی ہو، یہ بھی نہیں کہ… ماہنور بول رہی تھی جب ردا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا اور ایک قدم بڑھائے اس کے بالکل قریب کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میری مرضی، میں جو بھی کروں، تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل گئی۔ کمرہ پوری طرح سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں جیسے کسی صدمے میں چلی گئی تھی۔ ان تینوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ردا ایسا کر سکتی ہے۔ کیسے؟ سائرہ کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ چیئر پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ویسے تو ان چاروں کی بہت بنتی تھی، پر ہمیشہ مانور اور زارا ساتھ ہوتی تھی، سائرہ اور ردا ایک ساتھ، اور آج اس کا اس طرح بات کرنا اس کے دل پہ لگا تھا۔ زارا اس کے پاس گئی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہنور ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز یار بس کرو، اس کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے اس طرح بات کی اس نے۔ زارا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ 4 سالوں میں کبھی لڑی تک نہیں تھی، ناراض بھی نہیں ہوئی، آج اس طرح اس نے کیسے بات کی؟ اس نے روتے ہوئے کہا، کچھ دنوں سے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ مانور نے اسے تسلی دی، جبکہ ردا کے لہجے نے اسے کتنی تکلیف دی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی، پر وہ ہمیشہ کی طرح دوسروں کے غم میں خود کا غم بھول جاتی تھی اور انہیں تسلی دیتی تھی۔ زارا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سمجھ جاتی تھی، وہ کتنی بھی کوشش کرے اپنی تکلیف چھپانے کی، زارا سے نہیں چھپا سکتی تھی۔ وہ زارا تھی، وہ سب سے الگ تھی، دوسروں کے دکھ میں ہمیشہ اول رہتی تھی، انہیں سنبھالنے ہمیشہ سب کا ساتھ دیتی تھی، اور اسے دیکھ کر لگتا بھی تھا کہ یہ واقعی ماہنور کی دوست ہے، کیونکہ زارا بالکل اس کی جیسی تھی۔